ایک ڈاکٹر کو 2016 میں جب نوبل پرائز دیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی کون سی چیز ایجاد کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرائز دیا گیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا تلاش کی ہے، اور اسی بات پر دنیا نے اس کی قابلیت کو سلام کیا۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا میں نے کوئی دوائی نہیں کھوجی ہے، بلکہ میں نے کینسر سے بچنے کا طریقہ تلاش کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بتاؤ ایسا کیا کیا جائے جس سے کینسر جیسے مرض سے بچا جا سکے؟ ڈاکٹر نے کہا جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں غذائیت ختم ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جسم بھوک محسوس کرتا ہے۔ جب ہمارے جسم تک کھانا نہ پہنچے تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے جسم کے اندر موجود زہریلے خلیے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جو کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے بیمار خلیے سے پاک ہو جائے تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے۔ جب ایسے خلیے مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے؟ تو ڈاکٹر نے کہا 20 سے 25 دن، کم سے کم 9-10 گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اس کی باڈی تمام ایسے زہریلے خلیے کو کھا جائے گی اور کینسر نہیں ہوگا۔ اے میرے رب کریم، آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ مومنوں پر روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے، اور مجھے وہ حدیث مبارکہ بھی سمجھ میں آ گئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ قربان جائیں ایسے دین پر جس میں عبادت کے اندر بھی بیماری سے شفا رکھی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اور خیرات کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ انسان کو کھانے کی صرف تھوڑی سی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کے جسم میں طاقت پیدا کر سکے۔ انسان کے جسم میں ضرورت سے زیادہ جانے والا کھانا چربی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم بڑھ جاتا ہے اور اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1 مہینے کے روزے کو فرض فرمایا تاکہ 11 مہینے کی بے احتیاطی کا اجالہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن کریم نے بیمار اور مسافر کے لیے روزے مؤخر کرنے اور جو روزہ نہ رکھ سکیں اس کے لیے فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو اور تندرست ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے، ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے اور اس مبارک مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔